اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین اور محدثین رحمہم اللہ تعالی اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے، اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب ہی کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اولاً یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہی ہوتی ہے۔ دوسری توجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں، یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ جو ہے وہ حیا ہے، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے شب قدر کو پوشیدہ رکھ کر گویا اپنے بندوں کو ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی ترغیب عنایت فرمائی ہے۔ اگر وہ شب قدر کے لیے کسی ایک رات کو مخصوص فرما کر صراحتاً اس کا علم ہمیں عطا فرما دیتا تو ہم پھر بھی اس بات کا امکان تھا کہ ہم اس سال کی بھی دیگر راتوں کے معاملہ میں غافل ہو جاتے، صرف اسی ایک رات کا اہتمام کرتے۔ اب چونکہ اسے مخفی رکھا گیا یعنی چھپایا گیا ہے، اس لیے عقل مند وہی ہے جو تمام سال اس عظیم الشان رات کی جستجو میں رہے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو جاتی ہے۔ واقعی اگر کوئی صدق دل سے یعنی سچے دل سے اس کو تمام سال تلاش کرے تو اللہ عز و جل کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، وہ ضرور اپنے فضل و کرم سے اسے اس رات کی سعادت عطا فرما دے گا۔ اور غرائبۃ القرآن میں ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اسے گویا شب قدر کو اس نے پا لیا، لہذا ہر رات میں اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یعنی خدائے حلیم اور کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ عز و جل پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ رضا الہی عز و جل کے خواہش مندوں، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور کر لینا چاہیے کہ نہ جانے کون سی شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازوں کا بھی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اس طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجئے۔ مدینہ کا سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات کو قیام کیا، یعنی اس نے آدھی رات قیام کیا۔ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ گویا ہمیں چاہیے کہ 27ویں شب کی قدر کریں۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے متلاشیوں اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔
اور رات بھر سوئے رہنے کے باوجود بھی انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی تمام رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ جن راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ یا کم از کم اس کی طاق راتیں، ان میں تو عبادت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص کر 27ویں شب کہ اس رات کے بارے میں قوی ترجمان شب قدر کا ہونے کا ہے۔ اس رات کو تو غفلت ہی میں گنوانا نہیں چاہیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔